السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی جعل لنا الاسلام دینا وجعل القرآن الکریم منہجا قویما۔ الحمد للہ الذی استعملنا فی طاعتہ ومن علینا بجزیل نعمہ وبرکاتہ۔ احمدہ تبارک وتعالی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے اسلام کو دین بنایا اور قرآن کریم کو صحیح منہج اور دستور بنایا۔ ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں اپنی اطاعت میں لگایا اور ہم پر اپنی بھاری نعمتوں اور برکات کے ساتھ احسان فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ کی بہت پاکیزہ اور بابرکت حمد کرتی ہوں جس طرح ہمارا رب پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 28 جس میں حابیل کی قابیل سے خیرخواہی کا ذکر ہے۔ قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کی دھمکی دی تو حابیل نے جواب دیا، اگر تمہارا مجھے قتل کرنے کا پختہ ارادہ ہے تب بھی میں تمہیں قتل کرنے میں پہل نہیں کروں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا۔ رب العالمین، سارے جہان کو پیدا کیا، اسی نے انسانوں کی جان کی حرمت بیان فرمائی اور اس کی احترام کی ہدایت کی۔ قابیل نے سخت الفاظ میں دھمکی دی، لیکن حابیل کا رسپانس کیا تھا اس پر آپ غور کیجئے۔ جب ہمارے ساتھ کوئی سخت بات کرتا ہے تو ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی شخص نے آپ کو کوئی ایسی بات کہہ دی جو آپ کو بہت بری لگی، بہت ناگوار گزری، بعض اوقات اپنے ہی بچوں کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے یا بڑوں کی طرف سے یا دوستوں کی طرف سے کوئی ایسی بات سننے کو ملتی ہے جو ہمارے دل پر بڑا ہی بوجھ بنا دیتی ہے، بڑی تکلیف دہ سچویشن ہو جاتی ہے، اس وقت ہمارا ایک امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں اور کرنے سے پہلے ہم کیا سوچتے ہیں؟ کوئی سچویشن یاد کریں، آج صبح سے لے کے اب تک کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو آپ کو کسی کی اچھی نہ لگی ہو، کل یہاں سے جانے کے بعد رات تک کوئی ایسی بات ہو گئی ہو کسی کی طرف سے جو آپ کو اچھی نہ لگی ہو، وہ براہ راست آپ کی ذات پر ایک اٹیک ہو، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو سوچ، آپ بے شک مجھے نہ بتائیں لیکن اپنے اندر اس کو انالائز کریں کہ پھر آپ نے کیا کیا، کیا سوچا، اور وہ سوچ کہاں تک گئی۔ کیا ایسا تو نہیں تھا کہ اس سوچ میں آپ نے دوسرے شخص سے الگ ہونے کا کوئی فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میں اس سے نہیں بولوں گی، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں یہ گھر چھوڑ دوں گی، میں آخرت میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے ایک الارم ہے، چلو تھوڑے دن کی بات ہے، مر ہی جانا ہے۔ کچھ لوگ تو لٹرلی خودکشی کر لیتے ہیں اسی وقت۔ ماں کی بات بری لگی، باپ نے ڈانٹ دیا کہ نمبر تھوڑے کیوں آئے، اگلے دن پتہ چلتا ہے جی وہ بچے کو بہت بری لگ گئی تھی بات کہ باپ نے ڈانٹا تھا لہٰذا اس نے خودکشی کر لی۔ وہ فوراً ہی ختم کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، 5-10 سال کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اصل میں ہم اکیلے بھی نہیں رہ سکتے، ہمیں رہنا بھی لوگوں کے ساتھ ہے، پھر ہمیں ان کی باتیں سننی بھی پڑتی ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی امیج بھی بنتا ہے، کوئی گرجز بھی آتی ہیں، کوئی خیالات ابھرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہماری زبان حرکت میں آتی ہے، کبھی تو فوراً ہی حرکت میں آ جاتی ہے اور بڑی سخت آتی ہے، جو کسی نے کچھ کہا ہوتا ہے اس سے کہیں سخت جواب ہم دیتے ہیں، اور کبھی کیا ہوتا ہے
ہم کہتے تو کچھ نہیں، اس وقت کچھ نہیں کہتے کیونکہ ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں آج لیکچر ملا تھا صبر کرنے کا. ٹھیک ہے صبر کر رہے ہیں، لیکن واقعی صبر کر رہے ہیں کہ ہماری زبان سے تو کچھ نہیں نکلا، مگر ہمارے دل کا حال کیا ہے، وہ کس طرح ریاکٹ کیے جا رہا ہے، وہ کتنا ابل رہا ہے، وہ کیا کیا سوچے جا رہا ہے، وہ کیا کیا تمنائیں کر رہا ہے. یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ابھی قدرتی باتیں ہیں، یہ ہوتا ہے ایسے، لیکن پھر کنٹرول بھی تو خود کو خود ہی کرنا ہے نا. اب یہاں پر آپ دیکھیں دونوں بھائی ہیں، ساتھ ساتھ ہی رہتے ہوں گے، گھر میں ہی رہتے ہوں گے، یہ قریب قریب. اس وقت دنیا کی آبادی کتنی ہوگی، ایک گاؤں یا ایک شہر میں ہی رہتے ہوں گے، یا ایک کسی غار میں، یا اللہ ہی جانتا ہے کہاں رہتے تھے، لیکن قریب ہی رہتے ہوں گے نا. لیکن دونوں کے مائنڈ سیٹ میں فرق ہونے کی وجہ سے دونوں کے ریئیکشنز بڑے فرق ہیں. ایک کو بات بری لگی کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی، اور وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں تھی، وہ تو اللہ کا فیصلہ تھا نا. وہ اللہ سے بھی ناراض ہو گیا، اور اس ناراضگی کا اظہار وہ بھائی سے کر رہا ہے جس میں بھائی کا کوئی قصور نہیں. لیکن وہ اپنی خواہش کی تکمیل میں کہ اس لڑکی سے شادی کر سکے، وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ تو میرے آگے سے ٹلنے والا نہیں، اب اس کو یہ معاملہ ایسے نہیں حل ہونے والا، قتل ہی کر دو. کیونکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم نے کسی کو قتل کر دیا یا خودکشی کر لی تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا واقعی حل ہو جائے گا یا پہلے سے بھی زیادہ گمبھیر ہو جائے گا؟ تو یہ رائٹ ڈیسیژن نہیں ہوتا. لیکن دنیا کے بہت سارے قتل اسی طرح ہوتے ہیں، انجسٹ بہیویئر، انجسٹ رسپانس، جس کی کوئی بھی لاجک نہیں بنتی. لیکن لوگ ایموشنز میں اتنے ہائی ہو جاتے ہیں، نیگیٹو ایموشنز میں، کہ پھر وہ نہ اپنا آپ دیکھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کا، نہ اپنے بہن بھائیوں کا، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اور جو انہوں نے کرنا ہوتا کر جاتے ہیں. یہ ریسپانسز اس دنیا کی زندگی میں بھی انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. آپ بڑے پیارے پیارے رشتوں کو کھو دیتے ہیں. کیا ہوا جو ایک پیار کرنے والے انسان نے کسی وقت اپنے بے خیالی میں آپ کو کوئی روکھا سا جواب دے دیا، اور آپ نے اس کو دل پر رکھ کے کہاں سے کہاں آپ نے فیصلے کر لیے، کہاں تک چلے گئے، جن کے نتائج انتہائی گمبھیر ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں قابیل کا چیلنج اور حابیل کا رسپانس. وہ کہتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. میں تو حیران ہو جاتی ہوں اس جواب پر، یعنی کتنے بڑے دل کی بات ہے. یعنی آپ کو زندگی میں لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ گالیاں دی ہوں، ہو سکتا ہے تانے دیے ہوں، ہو سکتا ہے بری بری باتیں کی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو یہ کبھی نہ کہا کہ میں تمہیں ضرور ضرور قتل کر دوں گا. یہ بات تو ہم نے کبھی نہیں سنی ہوگی نا. اللہ تعالیٰ کبھی نہ سنائے کہ کوئی ہمیں یہ کہے آ کے، اور اپنے پیاروں میں سے کوئی کہے. اب وہ بھائی ہے اور وہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، تو اس کا رسپانس آپ دیکھیں کتنا نیچرل ہے، کتنا پازیٹو ہے. اور اس کی بنیاد کیا بنی، کس چیز نے اس کو یہاں لا کھڑا کیا، یہ رسپانس کیوں تھا، اس کی وجہ آیت کے آخر میں بتائی جا رہی. کیا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے ایموشنز میں اللہ کا خوف غالب آ جاتا ہے، جب ہماری زندگی میں اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو پھر ہم صحیح مقام پر آتے ہیں، پھر ہمارے رسپانسز صحیح ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں. اور یہ خوف جو ہے اللہ کا، یہ پیدا کرنا پڑتا ہے. یہ خوف کس طرح پیدا ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑی چیز جو فائدہ دیتی ہے وہ ہے علم. علم، اللہ کے بارے میں علم، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، توحید کا علم، قرآن کا علم. کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس نے صرف یہ نہیں کہا انی اخاف اللہ، وہ کیا کہتا ہے انی اخاف اللہ، آگے وہ کیا بیان کرتا ہے، اللہ کی صفات، رب العالمین. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس نے اللہ کو کیسے پہچانا، اس کی صفات کے ذریعے، اس کی صفات کے ذریعے. تو جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے نام ہمیں صرف پتہ ہی نہیں ہوں گے، رٹے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے دل میں حاضر ہوں گے. تو اللہ کا خوف بندوں کو روکتا ہے کسی پر زیادتی کرنے سے. پھر اسی طرح ہمارا دین ہمیں روکتا ہے، ہمارے دین کی تعلیمات. تو بات یہ ہے کہ علم، دین کا علم، ہمارا دین ہمیں روکتا ہے. کس بات سے روکتا ہے؟
کہ مسلمان اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ، کون سے مسلمان افضل ہیں؟ باقی بھی مسلمان ہی ہیں جو تکلیفیں دیتے رہتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے مجھے برا بلا کہا تو وہ کافر ہو گیا، یہ نہیں ہے وہ مسلمان ہی، لیکن افضل مسلمانوں میں سے نہیں، چاہے میں ہوں وہ کرنے والی یا کوئی اور۔ افضل مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، نہ وہ زبان سے کسی کو تکلیف دیتا، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں ہم تو کسی کو مارتے نہیں، کچھ نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہاتھ سے اور ہاتھ کے ساتھ پاؤں بھی آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم چلنے میں اس طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو اذیت ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ہم اپنے ہاتھ کنٹرول نہیں کرتے، ہر کہیں جب بیٹھے بیٹھے بجانا شروع ہو جاتے ہیں، دروازہ بند کریں گے، بینگ کریں گے، زور سے دھکیل دیں گے، برتن رکھیں گے ٹھک سے رکھیں گے، نہ پرواہ کریں گے کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پڑوسی ہے۔ یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وضو کرتے ہوئے اتنے چھینٹے کے سامنے کا شیشہ بھی خراب ہو جائے اور پانی سارے سنک میں پھیل جائے، نیچے پھیل جائے، کیا دوسروں کو تکلیف دینا نہیں؟ کتنی ہی دن میں سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم پرواہ ہی نہیں کرتے کہ ہمارے بعد پیچھے والے کا کیا حال ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہم ذرا سا رش ہوتا تو دھکم پیل شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی دوسرے کو تکلیف دینے والی بات ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں چلتے تھے تو ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں آتی تھی، سب خاموشی کے ساتھ چلتے چلے جاتے تھے۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہوتی اور ہم ساتھ کوئی ویڈیو لگا کے زور زور سے بیٹھ جاتے، اس بیچارے کا ایک لفظ جو توجہ ہو نماز کی طرف۔ یعنی دن میں ان کاموں پر غور کیجئے، آپ لکھیے اپنے جرنل میں، اپنی ڈائری میں جو بنائی ہے اپنی اصلاح کے لیے، آپ نے اگر بنائی ہے اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی ہے اپنی اصلاح کی، کیونکہ آپ دیکھیے میں تو آپ کی اصلاح نہیں کر سکتی، میں تو آپ کو صرف انفارمیشن پاس کر سکتی ہوں، باقی کام تو آپ نے اپنے لیے خود کرنا ہے، اپنے لیے لکھنا ہے۔ آج میں نے کون سے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے میں نے دوسرے کو اپنی زبان یا اپنے ہاتھ سے تکلیف دی؟ کھانا پکاتے ہوئے چمچ اس زور سے چلائیں گے، ٹھک ٹھک کریں گے۔ ایون بعض لوگ اللہ کے بندے چاول کھا رہے ہیں یا چمچ سے کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں، ٹھا 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 لگی ہوتی، سمجھ نہیں آتی کہ آخر پلیٹ بجا کے کھانے کا کیا مقصد ہے۔ کوئی بچے ہیں آپ بچے تو نہیں، لیکن ماں نے تربیت ہی نہیں کی نا۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں جو دنیا میں پاکستان ہے وہ جھوٹ بولنے والے لوگوں میں تیسرے نمبر پر ہے، پہلے پہ ایجپٹ، پھر نائجیریا اور پھر پاکستان۔ تو مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ہم میں ہے۔ ہم بچوں کی اس وقت میں تربیت نہیں کرتے جب وہ انسان بن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری اپنی کوئی تربیت نہیں۔ سائنٹیفکلی یہ بات پروون ہے کہ 12 سال کی عمر تک بچے کو جو ویلیوز آپ دیں گے وہ ساری زندگی کے لیے اس کے اندر انکلکیٹ ہو جائیں گی۔ بچے نے اگر جھوٹ بولا زیادہ پٹائی کر دیں گے، زیادہ ڈانٹ دیں گے، لیکن اس کو نہیں سمجھائیں گے کہ جھوٹ بولنا بری بات کیوں ہے۔ تو بحیثیت قوم، آپ دیکھیں ہمارا شمار کن لوگ میں اور ہم کن لوگوں کے بیچ میں، بحیثیت قوم ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو میں اس بات پہ غور کر رہی تھی کہ مسئلہ جاتا کہاں تک؟ جاتا ہے ہم خواتین تک۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں۔ اس کے بعد آتا ہے استادوں پہ کہ استاد اسکول کے اندر بچوں کو سچ بولنے پہ سزا نہ دیں، کیونکہ بعض اوقات انہوں نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے، وہ سچ کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ ان کو سزا ملے گی۔ ان کی تربیت ایسے کریں کہ وہ سچ بول سکیں، ان کے اندر جرت ہو۔ تو جو بندہ اللہ کے ساتھ سچا نہ ہو، بندوں کے ساتھ سچا نہ ہو، سنسیئر نہ ہو، مخلص نہ ہو، اس کی زندگی کی بنیاد دھوکے اور فریب پر ہو، وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ پھر کیا توقع رکھ سکتے ہیں اس سے؟ تو ہمیں خود کو کانشیسلی بدلنا ہے، شعوری طور پہ بدلنا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ اگر مذاق میں جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے یا ویسے، تو جھوٹ بول کے بھی تم کسی کو تکلیف ہی دے رہے ہوتے ہیں نا، نقصان کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں دوسرے کو۔ بات کچھ ہوتی ہے اور ہم کچھ اور بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ تو لکھیے کہ ہم اپنے ہاتھ سے کس کس کو کیا تکلیف دی، ہم نے ایک دن کے اندر کیا کیا کیا۔ اور اس میں آپ دیکھیے چھوٹے سے لے کے بڑی تکلیف سب،
یہ جو چمچے بجانے اور پھر بعض اوقات باتیں 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 باتیں، ہر وقت فضول باتیں. بعض اوقات مسجدوں میں کیا ہوتا ہے کہ 4 رکعت کے بعد وقفہ ہوتا ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے اوپر غور کریں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ پھر نماز پڑھیں گے، اس 2 کے بیچ کا وقت کس کام کے لیے ہونا چاہیے؟ آپ بتائیے مجھے. ذکر کے لیے ہونا چاہیے نا کہ باتوں کے لیے ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کی طرف انابت کرنی چاہیے نا، رجوع کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے. وہ اتنا قیمتی وقت ہے دعائیں مانگنے کا، اور آپ باتیں کیے جا رہے ہیں. اور جو ابھی 4 رکعت پڑھ کے یا 8 پڑھ کے جو یعنی 4 فرض اور باقی، وہ جو تھوڑا سا خشوع دل میں آیا تھا نا، وہ باتوں اور ہنسی مذاق سے سارا وقت کر کے اڑ گیا. اور پھر جب نماز ختم ہوئی پھر باتیں، کلاس ختم ہوئی کچھ آبزرو کرنے کی بجائے پھر باتیں، اور وہی باتیں کرتے کرتے جو کچھ لیا وہ سب ہی وہیں پھینکا کے چلے گئے. کیا تبدیلی آئے گی؟ جب تک آپ غور و فکر نہیں کرتے، جب تک آپ اپنے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوتے، جب تک آپ یہ باتیں لکھتے نہیں اپنے پاس. بعض لوگ تو لیکچر بھی اس طرح سنتے ہیں جیسے مہمان آئے ہوئے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بالکل ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھ کے. تو ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. ہر چیز حافظے میں نہیں رہتی، جتنا مرضی آپ کا حافظہ اچھا ہو، ہر چیز حافظے میں نہیں رہتی، لکھنا پڑتا ہے، پھر اپنی ہی ڈائریوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو ہم نے غور کرنا ہے افضل مسلمان بننے کے لیے، اچھے مسلمان بننے کے لیے، کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی. اور یہی تقویٰ کی علامت بھی ہے. پھر دوسروں کو اپنے شر سے بچانا ہے، یعنی ایک تو نا تکلیف سے بچانا اور ایک شر سے بچانا. شر کیا ہے؟ یعنی ہم ان کے ساتھ کچھ برا کریں. تکلیف میں کیا ہے؟ یعنی ہم بس عادتاً ایسے چمچے پھیر رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں، کوئی پڑھ رہا ہے اور ہمیں پرواہ نہیں، اور ہم لاؤڈلی بول رہے ہیں، یا کوئی میوزک لگا کے بیٹھ گئے ہیں، پرواہ ہی نہیں گھر میں کوئی کس حال میں ہے. اور ایک ہے جان بوجھ کے کوئی ایسی بات کرنا، کوئی ایسا کام کرنا، چاہے مار پٹائی ہو، چاہے زبان سے کوئی تان و تشنیع ہو، تو یہ بندے کا شر ہے جو دوسرے تک پہنچتا ہے. یحییٰ ابن معاذ رازی کہتے ہیں ایک مومن کا حصہ آپ سے 3 صورتوں میں ہونا چاہیے. یعنی ایک مومن کا دوسرے سے ریلیشن شپ 3 طرح کا ہے. اگر آپ اس کو فائدہ نہ پہنچائیں تو اس کو نقصان بھی نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں تو آپ اس کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں. نمبر 2، اگر آپ اس کو خوش نہ کر سکے تو اس کو غمگین بھی نہ کریں. اتنی خوبصورت بات ہے یہ. یعنی کسی نے آپ سے کوئی سوال پوچھا، آپ کے پاس جواب نہیں تھا اس کا، تو آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ ایک روڈ طریقے سے دیں گے. مجھے نہیں پتا، کسی اور سے جا کے پوچھو. یہ کیا تم ہر وقت سر کھاتے رہتے ہو میرا؟ بچوں سے مائیں اکثر ایسے ہی کرتی ہے، تو بچے غمگین ہو جاتے ہیں کہ ماما بات بھی نہیں سنتی. جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں وہ آگے سے کوئی بات ہمیں اس طرح کی ڈانٹ دے دیتی ہیں. تو کوئی بھی انسان ہو، بچہ ہو یا کوئی بھی، اگر آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے نا، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں، کوئی بات اچھی نہیں کسی کو خوش کرنے کی، تب غمگین بھی نہ کریں اس کو. ایسا رویہ نہ اختیار کریں کہ اس کے دل میں تکلیف آ رہی ہو. اور اگر آپ اس کی تعریف نہ کر سکیں تو اس کی مذمت بھی نہ کریں، برا بھلا بھی نہ کہیں. پھر بس ٹھیک ہے اپنے آپ میں رہیں، لیکن دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے. یہ رسپانسز ہیں. قابیل کے دھمکی کے جواب میں حابیل کا رسپانس، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. پھر دوسروں کو معاف کرنے والے بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر یہ بات فرمائی، تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. ہم چاہتے ہیں رحم ہو ہم پر. جب ہم اللہ نہ کرے کسی بیماری میں کسی ہاسپٹل میں پہنچے ہوں تو ڈاکٹر ہم پر پوری توجہ کرے، رحم کریں اور ہمیں اس تکلیف سے نجات دیں، اور بلا ضرورت ڈیلیز نہ کریں اور ہمارے ساتھ نیگلیجنس نہ برتیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا ٹریٹ کیا جائے، لیکن ہم عام روزمرہ زندگی میں دوسروں کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس آپشنز ہوتے ہیں کسی سے بھی بات کرنی. بعض لوگ بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں زندگی میں، ان سے بات کرنا آسان نہیں ہوتی، لیکن وہی اصل میں ہمارا ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے پہلے سے تیاری کر کے جائیں. اگر اس نے یہ کہا تو میں یہ کہوں گی، اگر اس نے یہ کہا تو میں یہ کہوں. ضروری نہیں کہ اس وقت میں اس کو شٹ اپ کال دے کے چپ کرا کے ٹھا کر کے اٹھا کے بھیج دوں، جاؤ اپنا کام کرو مجھ سے بات نہ کرو. ایسے نہیں. مسئلے کو حل کرنا ہے اور اچھے طریقے سے حل کرنا ہے، اور پہلے سے سوچنا ہے. آپ کی کلاس میں کوئی مشکل بچہ ہے، آپ کو روز اس سے تکلیف پہنچتی ہے، کیسے ڈیل کر، پہلے سے سوچ کے رکھنا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے روزانہ کے معاملے میں کہ یہ کرتا ہے یہ،
تو اس کے اوپر آپ نے اسٹڈی بھی کرنی ہے، دیکھنا ہے، اور پھر کس طرح جواب دینا ہے. یہ ساری باتیں سیکھنے کی ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو سیکھنے کی نا وہ اللہ کا خوف ہے. اگر وہ آ گیا نا تو آپ کی زبان کو خود ہی راہ مل جائے گی کہ کون سے لفظ بولنے ہیں. الفاظ کے چناؤ میں بھی فرق پڑ جائے گا. اور یاد رکھیے جب آپ اللہ سے ڈرتے ہیں نا، لوگ آپ سے ڈرتے ہیں. یہ ایک راز کی بات ہے. لوگ آپ کی باتوں کو سیریس لیتے ہیں، لوگ آپ کی نگاہوں سے بھی ہیبت کھاتے ہیں. وہ کیوں اقبال نے کہا تھا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر، جو ہو ذوق یقین پیدا کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ہمارے اندر یقین کی کیفیت نہیں ہوتی، ہم شک و شبہ کا شکار رہتے ہیں. اس نے نہیں ماننا، وہ نہیں سنتا، وہ ایسا ہے ویسا ہے، اپنے اندر ہی کوئی یقین نہیں. مشکل سے مشکل کام زندگی میں آ جائے تو اللہ کی مدد کا یقین ہوتے ہوئے چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو تم رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا. تم معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. یہ کس نے فرمایا ہے؟ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتوں کا ہتھیار رکھتے ہیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتوں کا ہتھیار رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی کسی کی ناپسندیدہ رویے یا بات یا ایٹیٹیوڈ یا طریقے یا کسی بھی چیز کے جواب میں صرف سخت کلمات بولنا جانتے ہیں، صرف ابیوز کرنا جانتے ہیں، صرف بدتمیزی کرنا جانتے ہیں. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتوں کا ہتھیار رکھتے ہیں. اور یہ تو اس کانٹیکس میں ہے نا، معافی اور رحم کرنے کے. اور کچھ لوگ کرتے کراتے کچھ نہیں، صرف باتوں سے آپ کو خوش رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی وارننگ ہے. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اصرار کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں. یعنی پتہ بھی ہے کہ یہ گناہ ہلاک کرنے والے ہیں، پھر بھی نہیں چھوڑتے. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے یہ جان لیا کہ مجھے اپنا ہاتھ نہیں بڑھانا اس شخص کی طرف ظلم اور زیادتی کے ساتھ جو میری طرف بڑھا رہا ہے، بلکہ میں نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو اللہ کے خوف پر مبنی ہو. یعنی دفاع کرنا ہے لیکن اس طریقے سے کہ جس میں ظالم نہ بن جاؤں، اور اگر ہو سکے تو میں معاف کر دوں. سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا. جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو بعض اوقات دوسرے کے دل میں آپ کی بہت عزت و تکریم آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت ہی میں اضافہ کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ہمیں یوز کریں گے، دوسرے ہمارے سر چڑھ جائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں. اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے کا کیا مطلب؟ اللہ سے ڈر کے عاجزی اختیار کرتا ہے، یا اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو کم سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں اوپر اوپر سے، حقیقت میں کہ میری کیا حیثیت ہے. اور حیثیت ہے بھی کیا نا. آپ نا دن میں ایک دفعہ آسمان کو شعوری نظر سے ضرور دیکھا کریں، کیونکہ آسمان کی وسعتیں ہیں نا. آسمان پر ایسی چیزیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں. دن کو دیکھیں یا رات کو دیکھیں تو اللہ کی یاد اور ہی طریقے سے آتی ہے. اور اس میں پھر سوچیں کہ اتنا وسیع آسمان، اس پہ چمکتے ستارے، اس پہ اتنے بھاری بادل، اس پہ میں کہاں ہوں، میں کون ہوں؟ اللہ تعالیٰ ان سب کا انتظام کر رہا ہے. رات ہی میں سوچ رہی تھی، باہر میں نکلتی ہوں سونے سے پہلے تھوڑی دیر، تو میں سوچ رہی تھی کہ 2-4 دن پہلے تھا نا، یہ سارے جو تھے سولر سسٹم کے ستارے سیارے وہ سب نظر آ رہے تھے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو بھی، بالکل ہمارے لیے تو چھوٹے چھوٹے وہ مننے وہ بال سے نظر آ رہے تھے نا، بال سے بھی چھوٹے. کہتے اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو بال کی طرح گھما کے رکھ دے، اللہ چاہے تو زمین کو بال کی طرح گھما کے رکھ دے. ہم کہاں ہیں؟ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہماری کیا حیثیت؟ یا اللہ تیری اس وسیع کائنات کے آگے میں تو کچھ نہیں. اگر تو معاف نہ کرے تو میں تو کہیں کی نہیں. تو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنے سے اللہ بلندی عطا فرماتا ہے. پھر جو برا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو خواہ مخواہ کی ہم سے ضد ہوتی ہے، وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں. جواباً ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ ڈٹ جاتے ہیں. لہٰذا مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. تو کرنا کیا ہے؟ برائی کا بدلہ بھلائی سے. ادفع باللتی ہی احسن. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا،
جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو، اور حق بات کرو اگرچہ تمہارے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ حق بات کرو اگرچہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ جا رہی ہو۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں مثبت سوچ سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنی سوچ پر ہی کام کرنا ہے، اور مثبت سوچ اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہم یک طرفہ اخلاقیات پر عمل کریں، یونیلیٹرل ایتھکس جس کو بولتے ہیں، کہ کوئی جو بھی کر رہا ہے نا، ہمیں اپنے اخلاق کو نہیں گرانا، چاہے سخت بات کرنی پڑے، چاہے محبت سے بات کرنی پڑے، چاہے کسی کو سمجھانا پڑے، ہم نے اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کرنی۔ دوسرا کیا سلوک کرتا ہے، اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ ہم نے اپنے دل کو منفی احساسات سے خالی کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دل میں نفرت، غصہ، انتقام ہو، وہ دل کوئی بڑی بات نہیں سوچ سکتا، کیونکہ وہ ہر وقت کیا سوچتا ہے کہ میں نے بدلہ کیسے لینا ہے، میں نے کیا کرنا ہے اب۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کی تھنکنگ ہائی ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ انتقامی جذبات سے باہر نہیں نکلتے، کیونکہ جو شخص انتقام یا حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے نا، وہ کچھ اور نہیں سوچ سکتا، وہ ہر وقت ایک ہی بات سوچتا رہتا ہے، اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال گھومتا رہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو مزہ کیسے چکھانا ہے، میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اب۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ جو معرفت ہے اللہ کی یا دین کی، وہ نہیں آتی دل میں۔ تو اس لیے یہ بری عادتیں جو ہے نا، یہ ہمیں اپنے اندر سے شعوری طور پر نکالنی ہوں گی، تاکہ ہم سٹیپ اپ کر سکیں، اوپر جا سکیں، بلندی حاصل کر سکیں۔ اصل میں ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر روز ناخوشگوار باتیں دیکھنی پڑتی ہیں، کسی نہ کسی شکل میں، یعنی ضروری نہیں انسانوں سے۔ اب سڑک پر جا رہے ہیں، کوڑے کے ڈھیر دیکھتے ہیں سائڈ پر، خوش ہوتے ہیں؟ کوئی بھی خوش نہیں ہوتا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر بھی جا کے وہیں کوڑا پھینک دیتے ہیں۔ خوش نہیں بھی ہوتے لیکن خود بھی وہی کام کرتے ہیں، تو یہ بھی ناخوشگوار بات ہے نا۔ اچھا، کوڑے کا ڈھیر دیکھ کے آپ کو کیا سوچ آتی ہے؟ یہاں ڈسٹ بن انسٹال ہونا چاہیے، اور کیا سوچتے ہیں؟ کیا کسی کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ کوڑا پھینکنے والوں کو کوئی شعور ہی نہیں ہے؟ کسی کو آتا ہے یہ خیال؟ مجھے تو یہ خیال آتا ہے، سچی بات ہے، یعنی کہ کس طرح پھینک دیا یہاں اپنے گھر کے آگے، کیونکہ کچھ لوگوں کا گھر بھی ہوتا ہے وہاں، تو انہوں نے اپنا پھینکا ہوگا لوگوں نے آ کے، اور اپنا بھی پھینک دیا، کہیں سے تو شروع ہوا نا۔ اس طرح کی بہت سی ناخوشگوار چیزیں جو انسانی رویوں کے نتیجے میں، کیونکہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندر میں جو فساد پھیلا ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کے کیے سے ہوا یہ فساد۔ اب وہ انوائرمنٹ کی بڑی بڑی باتیں تو میں اس وقت نہیں کرنے جا رہی کہ جو فساد ہم مچا چکے ہیں ایئر پولوشن کی شکل میں، یا زمین کے اوپر یا سمندر کے پانی میں جو زہر گھول چکے ہیں، لیکن ہے یہ ہمارا اپنا ہی قصور۔ تو اب ہم کیسے جئیں پھر؟ بعض اوقات بہت ساری ایسی باتیں، خبریں لوگ پریشان کر دیتے ہیں نا، ساری ایسی پولوٹیڈ ایئر میں سانس ہی نہیں آتا پھر بندے کو۔ ایک ہی حل ہے، اپنے اندر جنت پیدا کریں، اپنے اندر جنت پیدا کریں۔ امام ابن تیمیہ نے کہا تھا، جنتی فی صدری، میری جنت میرے سینے میں ہے، میں جہاں جاتا ہوں وہ میرے ساتھ ہوتی ہے، میں جہاں جاتا ہوں میرے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر میرے سینے میں جنت ہے نا، تو جہاں میں جاؤں گی وہ میرے ساتھ ہوگی، میں ہر جگہ ایک خوش انسان کے طور پر زندگی بسر کر سکوں۔ مثلاً جب میں جیسے ٹریول کر رہی ہوتی ہوں اور جہاں مجھے کوئی کوڑے کا ڈھیر نظر آتا ہے نا، تو میں ادھر سے فوراً اپنی نگاہ پھیر لیتی ہوں، دوسری طرف کرتی ہوں، اگر دوسری طرف بھی نظر آ رہا ہو تو پھر میں نیچے دیکھنے لگتی ہوں، غض بصر کر لیتی ہوں، اور کوئی اچھی سی بات سوچنے لگتی ہوں، کیونکہ اس کو دیکھ کے طبیعت خراب ہوئی ہے تو میں نہیں چاہتی زیادہ دیر یہ خراب رہے، اس کو واپس اپنی اصل پہ لوٹنا چاہیے۔ کوئی اچھی بات سوچنے لگتی، کوئی اچھی بات یاد کرنے لگتی۔ آپ نے غور کرنا ہے، ہر وہ چیز جس نے آپ کا دل خراب کیا، جس نے آپ کو پریشان کیا، آپ نے اب اس کا کیا رسپانس دینا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کیسے پازیٹیو کرنا ہے۔ ہر ایک اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے نا، تو آپ نے اپنے لیے خود ہی وجوہات ڈھونڈ لینی ہے خوش ہونے کی۔ اور سب سے بڑی بات تو ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فوراً اللہ کو یاد کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کسی نے بڑی ہی بری بات آپ کو کہہ دی، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔
شیطان نے بڑا سخت وسوسہ ڈال دیا، بار بار دھیان ادھر، ایسے بے چین ہوئے جا رہے ہیں آپ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لیکن شعوری کوششیں کرنی پڑیں گی، اور شعوری کوشش کرنا تقوی سے آتا ہے۔ تقوی ہوگا نا تو یہ کوششیں بھی سوجھ جائیں گی آپ کہ کس موقع پر کیا یاد کرنا ہے آپ نے۔ تو بہرحال بلند فکر بننا ہے۔ وہ اقبال نے بھی کچھ کہا تھا نا، نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں۔ کتنا خوبصورت شعر ہے۔ میر کارواں، خاص طور پر جو لیڈرز ہیں، چاہے آپ ٹیچر ہیں، چاہے آپ انچارج ہیں، چاہے آپ ڈائریکٹر ہیں، چاہے آپ کوآرڈینیٹر ہیں، جہاں بھی آپ میر کارواں ہیں، قافلے کو لے کے چل رہے ہیں، جہاں آپ ڈرائیور ہیں، سب سے بڑا تو آپ کا جو اللہ کی طرف سے ایک رول ہے ماں کی حیثیت میں، تو نگاہ بلند۔ آج کو نہ دیکھیں، اس وقت کو نہ دیکھیں کہ بچے نے کار پہ اسکریچ ڈال دیا، اگر آپ نے اس کے بدلے میں اس کو دے چانٹا مارا ہے تو یہ آگے جا کے کیا بنے گا۔ فیوچر سوچیں، ویژنری بنے، دور تک دیکھیں، آج کے میرے ایکشن کا نتیجہ کہاں جا کے نکلنے والا ہے۔ تو نگاہ بلند، کوڑے کو نہیں دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، نگاہیں پھیر لیں، سخن دل نواز۔ بات کریں تو وہ یحییٰ راضی کی بات یاد کر لیں کہ اگر آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو غمگین بھی نہ کریں۔ جاں پرسوز، یعنی اندر ہی اندر خود ہی برے خیالات کو آپ نے جلانا ہے، نیگیٹیوٹی کو خود جلانا ہے، آپ نے اپنی جان جلانی۔ یہ خون جلا کے ہی چراغ جلے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ ابھی ایک سبق سیکھا تھا آپ نے اس آیت سے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک۔ لوگ آپ پر زیادتی کریں گے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک۔ آپ نے کچھ سخت بات کر دی، میں جواب میں نہیں کروں، سخن دل نواز کروں۔ ایک اور سبق جو اس آیت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھاتا، خاص طور پر کبیرہ گناہ جیسے شراب نوشی، زنا، قتل، ماں باپ کی نافرمانی، جادو کرنا، یہ کتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ عمل قوم لوط، اور بھی جو کبیرہ گناہ ہے، کسی پر معصوم بھولی بھالی لڑکیوں پر تہمت لگا دینا۔ تو اللہ کا خوف جو ہے یہ گناہوں سے روکنے کا سب سے قوی سبب ہوتا ہے۔ کسی پہ زیادتی کرنے والی بات تو ایک طرف، عام گناہوں میں بھی نہیں پڑتا انسان۔ پہلے جو میں نے باتیں کی ہیں وہ حقوق العباد سے متعلق تھی، یہاں آپ کے اپنے خواہشات سے متعلق ہے کہ آپ کی خواہش آپ کو کسی گناہ کے کام پہ اکسا رہی ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں بھولی بھالی لڑکیاں مردوں کے ٹریپ میں کیسے آ جاتی ہیں۔ پہلے تو ہوتا تھا obnoxious کالز آتی تھی فون پہ، وہ تو شکر ہے کچھ کم ہوئی، لوگ رانگ نمبر ملاتے تھے، پھر آپ نے رانگ نمبر اٹھا لیا، اب آپ نے اس کو ڈانٹا، اس نے آگے ہنس کے بات کر دی تو آپ کو بھی ہنسی آ گئی اور بات خراب ہو گئی، کہاں سے کہاں، پھر باتوں سے آگے ملاقات شروع ہو گئی اور ملاقات سے آگے اور فساد شروع ہو گئے۔ تو ایک کال سے آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، شروع کہاں سے ہوا۔ تو انی اخاف اللہ رب العالمین، ہیلو کون بول رہے، پتہ ہے رانگ نمبر ہے، ادھر ہی رکھ دیں، یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں رانگ نمبر، اور اگر دوسری دفعہ آئے تو کریڈل اٹھا کے چیک کر کے نیچے، بات ختم۔ اب کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ لوگ گروپس میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کا نمبر کسی کو مل جاتا ہے، کوئی آپ کو میسج کر دیتا ہے، کوئی مرد، اور اس کو پتا ہے آپ الہدا میں پڑھتی ہیں، آپ دین جانتی ہیں، اب وہ آپ سے کیا پوچھے گا، سوال، کون سا سوال پوچھے گا، دین کا۔ آپ کہیں گے یہ تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی، آپ 2 لفظ لکھا کیجیے، آسک سم مفتیز، کیونکہ وہ نمبر تو پیچھے پتا چل، نمبر کے پیچھے نام بھی لکھے ہوتے، جہاں پتا چل جائے میل ہے، آسک سم مفتی صاحب، بات ختم، بلاک دا نمبر، بات نہیں بڑھائیں۔ بہت ہی ضروری کوئی بات ہو، بعض اوقات کلیگ ہوتے ہیں آپ کے، کہیں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، انٹریکشن ہوتا ہے کہیں، تو اس صورت میں آپ کو بات کرنی پڑتی ہے، جچے تلے لفظوں میں بات کریں، گنے ہوئے لفظوں میں، گنے ہوئے لفظوں میں میں کہہ رہی ہوں، لمبی بات نہیں، پھنس جائیں گے۔ لوگ نہ رمضان دیکھتے ہیں نہ رمضان کے بعد دیکھتے ہیں، اور یہ شیطان جو جکڑے ہوئے ہیں، تو جکڑے کا مطلب جیل میں نہیں بند، بس یہ کہ جکڑے ہوئے ہیں لیکن ہیں دے آر دیئر۔ کسی کو جکڑ دیا جائے تو وہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، لیکن چالیں چلنے میں تو جکڑ کے بھی چلے جاتا ہے وہ۔ اور ہم نے پڑھا تھا نا، اس کا وسوسہ دور سے بھی جاتا ہے،
یہ بات یاد ہے آپ کو؟ آدم علیہ السلام دور سے بھی وسوسہ ڈالتا ہے. اب وہ جکڑا ہوا، جکڑنے کا مطلب پتہ نہیں، اس کو زنجیریں ڈال دی گئی ہیں نا. اب کئی لوگ زنجیروں میں بھی، یعنی وہ اتنا ڈٹرمنڈ ہے کہ اس میں بھی چلے گا، وہ وہاں کھڑے ہو کے بھی ستون کے ساتھ بھی بندھا ہوا ہے نا، تو وہاں بھی آپ کو دور سے وسوسہ ڈالنے کے چکر میں ہوگا. اور پھر ان کے چیلے تو نہیں نا جکڑے ہوئے، وہ تو پھر رہے ہیں نا، وہ تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کریں. اب آپ جواب نہیں دیں گے، کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین. ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے، میرے ماں باپ کو پتہ چل گیا میری شامت آ جائے گی. ایسے ایسے مشکل پاسورڈ رکھتے ہیں فون کے کہ کوئی نہ کھول سکے، چاہے گم جائے تب بھی خیر ہے، کسی کے کام نہ آئے فون. لیکن اللہ دیکھتا ہے. ماں باپ کا خوف زیادہ دیر نہیں فائدہ دیتا، اللہ دیکھتا ہے. بندوں سے نہیں ڈریں، اللہ سے ڈریں. انی اخاف اللہ رب العالمین. تو جس طرح اللہ کی رحمت ہمیں نیکیوں پہ ابھارتی ہے، شوق سے آگے بڑھتے ہم، ایسے ہی اللہ کا خوف ہمیں برائی سے روکتا ہے. اور اب آپ دیکھیں یہ مردوں کی بات تو ہے ہی ہے کہ مرد اور عورت کے بیچ میں جو ایک اٹریکشن ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات جو لڑکیاں پھنس جاتی ہیں، وہ تو ایک مسئلہ الگ ہے ہی کہ جن کا پھر کوئی آگے فیوچر نہیں رہتا. لیکن یہاں تو ایک اور وبا پھیل گئی ہے کہ لڑکیاں لڑکیوں کے پیچھے، اور اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتا، اسے برائی نہیں سمجھا جاتا. کیا چیز روکے گی آپ کو؟ کسی کا چیک نہیں ہے، اللہ کا خوف کہ اللہ کو یہ کام پسند نہیں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں. اور جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو تو انسان بہت سی برائیوں سے نہیں بچ سکتا. چوری کی عادت پڑ گئی بچپن سے، کسی کی چیز دیکھی، بڑا اچھا موقع چیز چرانے کا، لیکن میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گی چوری کے. انی اخاف اللہ رب العالمین. کیوں؟ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں نے چوری نہیں کرنی. جس کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا نا، وہ سارے ہی گناہوں سے بچ جائے گا. اور اگر انسان ہونے کے ناطے بھول گیا نا کسی وقت اور ہو گیا کچھ، تو فوراً رجوع کرے گا. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. فوراً خیال آتے ہی جھک گئے، گر پڑے سجدے میں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا. ایک اور چیز جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ حابیل نے قابیل کو اچھی نصیحت کی تھی. ایک طرح سے ہم بھی بعض اوقات دوسروں کے اندر برائیاں دیکھتے ہیں اور ہم ان کو اچھی باتیں بتانا چاہتے ہیں. آپ کو جو باتیں یہاں سیکھتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کسی کو بتائیں. بعض اوقات آپ کسی کو مسئلہ دیکھتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی کہ اس کا حل کیا ہے نا، خرابی کس کی، غلطی کس کی، آپ کیسے اس کو ایڈوائس دے کے آپ اس کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں. لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کروں کیا، کیسے کروں. ہوتا ہے ایسے. تو یہ بھی اپنی ڈائری میں لکھیں، کیا میں دوسروں کو اچھی باتیں بتانا چاہتی ہوں؟ کیوں بتانا چاہتی ہوں؟ یہ بھی ساتھ ہی سوچ لیا کریں. کیوں بتانا چاہتی ہوں؟ میں یہاں آتی ہوں، بیٹھتی ہوں، پڑھاتی ہوں، کیوں پڑھانا چاہتی ہوں؟ وائے. آپ آتے ہیں، پڑھتی ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر یہ لکھیں کہ کیا میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ دوسروں پر میری اچھی باتیں اور میرے لیکچرز اثر کریں، دوسرے کچھ سیکھیں اس سے، دوسرا بات مان لے. آپ اپنے بچے کو سمجھائیں اور بچہ آپ کی بات سن لے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ یعنی کیا میں یہ خواہش رکھتی ہوں کہ میری گفتگو میں اثر ہو؟ رکھتی ہیں آپ یہ خواہش؟ ہاں، لکھیں اس کو بھی. اچھا، آپ نے آگے ہاں یا نہ لکھنا ہے، کسی کو نہیں دکھانے کی ضرورت، اپنے لیے لکھنا ہے. ہاں میں چاہتی ہوں، یا کہ نہیں میں نہیں چاہتی. تو آپ دیکھیے کہ ہم یہ سب کچھ کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہماری باتوں میں اثر ہی نہیں ہوتا، لوگ سنتے ہی نہیں، لوگ توجہ ہی نہیں کرتے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے، وہ ڈھونڈنی ہے آپ نے. یعنی آج آپ کو ایکسپیرینس کریں، کسی کو کوئی اچھی بات بتائیں اور پھر دیکھیں کیا ہوا، پھر وجہ بتائیں اپنے آپ کو، اپنی غلطی خود تلاش کریں. اور اگر دوسرے نے بات سن لی اور دلچسپی لی تو دیکھیں کہ کیا چیز فائدہ دی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں نیچے لکیر لگا لیں، یہ الگ ایکٹیویٹی. ایک اور ایکٹیویٹی کریں جو پیچھے میں پڑھا چکی ہوں. اس کے نتیجے میں آپ کے بچے یا شوہر یا گھر کے فرد کی کوئی غفلت، بے اعتدالی، لاپرواہی دیکھ کر میرے دل میں کیا خیالات آتے ہیں. کسی بچے یا شوہر یا گھر کے فرد یا کسی بھی انسان کی غفلت، بے اعتدالی، لاپرواہی دیکھ کر میرے دل میں کیا خیالات آتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے، ان خیالوں کے آنے کے بعد میں کیا کرتی ہوں؟ اس کا جواب لکھنا ہے. کیا کرتی ہیں آپ؟ کوئی بتائے گا؟ آپ کے گھر میں کوئی لاپرواہ بچہ ہے، کہیں جوتے پھینک دیتا ہے، کہیں تولیہ پھینک دیتا ہے، کہیں کپڑے پھینک دیتا ہے، کہیں کھانا گرا دیتا ہے، کبھی کچھ کبھی. یہ ساری حرکتیں آپ کو کیسے لگتی ہیں؟ اس کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں؟
اپنے آپ کو جلا رہے ہیں. کب سیکھے گا یہ, کب بڑا ہوگا یہ, کب عقل آئے گی اس کو. اچھا, یہ سارا کچھ کرے جاتے ہیں نا, اب سوچے جاتے. اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے, کیا آپ کی ان سوچوں اور آپ کے ان خیالات سے کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ کیا آپ کی ان سوچوں سے جو آپ سوچے جا رہے ہیں, کیا دوسرے کے اندر کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ کیا ان سوچوں اور خیالوں سے میرے رویے میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق آتا ہے؟ رویہ. اب صرف سوچ نہیں, اب رویہ. آپ چاہے تو بولیں گے, چاہے غصے میں گھوریں گے, حتیٰ کہ جو کام آپ کریں گے, جو کھانا آپ پکاریں گے نا, آپ کی یہ وائبز اس میں بھی جائیں گے اور اس کا مزہ ہی خراب ہو جائے گا. آپ یہ آزما کے دیکھ لیجیے. آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا پکائیں, آپ مثبت سوچ کے ساتھ کھانا پکائیں, کھانے کا مزہ اور ہوگا. کیونکہ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے اندر سے لہریں, آپ کی نگاہوں سے, آپ کے ہاتھوں سے وہ ساری کھانے کے اندر جا رہی ہیں. آپ تجربہ کر کے, اصل میں آپ نے تو اپنے گھر کا ہی کھانا کھایا ہوا نا. جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی 6 months کنٹینیوس ٹریولنگ کی تھی, کنٹینیوس فار 6 months. کبھی کسی ہوٹل میں, کبھی کسی کے گھر, کبھی کہیں, اور یہ تعلیمی سفر تھا, رحلہ فی طلب العلم تھا. بہت تجربے ہوئے مجھے. اسی طرح طالب علمی کے زمانے میں مختلف لوگوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا, ہاسٹل میں رہنے کا موقع ملا, 100-200 لوگوں کے ساتھ یا زیادہ, مجھے یاد نہیں کتنے تھے ہمارے ہاسٹل. اور پھر دعویٰ کے سلسلے میں جو تربیت ہوتی ہے, جانا پڑتا ہے مختلف برانچز کو دیکھنے یا لوگوں سے ملاقات کرنے یا درس وغیرہ دینے کے لیے. تو اس میں obviously کھانا انسان کی ضرورت ہے, آپ کو کھانا تو کھانا پڑتا ہے, کبھی کہیں کھانا پڑتا ہے, کبھی کہیں. ایک ہی چیز ہوتی ہے, ٹیسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, شکل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ غور کرتی ہوں کہ فرق اتنا کیوں آیا. اس پہ میں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی, تو مختلف لوگوں نے اپنے تجربے بتائے کہ جب دل خوش ہوتا ہے, سوچ اچھی ہوتی, کھانا بھی اچھا بنتا ہے. کیونکہ پھر پتہ کیا ہوتا ہے, ہم سوچوں میں گم ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں نمک ڈالا تھا کہ نہیں, ایک دفعہ اور ہی ڈال لیتے ہیں کہ روزہ چکھنا تو ہے نہیں. یہ حشر ہوتا ہے پھر کھانے کے ساتھ. پھر ہمیں بھول جاتا ہے کہ کتنا ٹائم گزر گیا اس کو گلنے میں, پانی کتنا ڈالنا ہے یہ بھی بھول جاتا ہے. تھوڑا ڈال دیا, کبھی بہت زیادہ ڈال دیا, کھانے کا تو حشر ہو گیا. یعنی ہمارے رویے میں فرق پڑا نا ان نیگیٹو سوچوں کے ساتھ ہم نے. اور یہ پتہ گھر کے اندر ہوتی ہے نا, میں اس لیے ان کو ایڈریس کر رہی ہوں, یہ ہمارے گھروں کے اندر ہوتی ہیں, ہمارے بال بچوں میں ہوتی ہیں, جن کی وجہ سے گھر کے اندر میں نے عموماً خواتین کا رویہ انتہائی نیگیٹو پایا. 2-4 روز پہلے کسی نے کہا کہ اگر کسی بچی کی ساس اس کے ساتھ ایسا اور ایسا اور ایسا کرے تو بچی کیا کرے. تو خیر میں نے جو کچھ بتایا, میں نے کہا کہ ساس کو بھی کسی کام لگایا جائے. تو کہتے کہ ساس آلریڈی کلاسز اٹینڈ کرتی ہیں لیکن ان کی زبان پر کوئی فرق نہیں پڑا. یہ بات میرے لیے کتنی تکلیف دہ ہوگی کہ کوئی مجھے بتائے کہ ایک خاتون درس بھی اٹینڈ کرتی ہے اور گھر جا کے گھر والوں کو ذلیل بھی کرتی ہے, تو وہ پھر کچھ سیکھ رہی ہے؟ کچھ نہیں سیکھ رہی, وہ صرف کانوں سے ٹکرا رہی ہیں آوازیں اور باتیں اور انفارمیشن, اس کے رویے میں نہیں تبدیلی آ رہی. تو یہاں میں اسی لیے ایڈریس کر رہی ہوں کہ آپ کے رویے میں کیا تبدیلی آتی ہے, اور وہ رویہ پھر آگے اس کی کیا ٹرین چلتی ہے, اور اس سے آگے کتنے کام خراب ہوتے ہیں. اور ان معصوم بچوں کا جن کی آپ تربیت کر رہے ہیں, ان کا فیوچر کتنا متاثر ہو رہا ہے. جس گھر میں ایسے بچے پل رہے ہیں وہ بڑے ہو کے کریں گے کیا؟ سارا کانفیڈینس لوز کر جائیں گے, پڑھائی سے انٹرسٹ لوز کر جائیں گے, ان کی زندگی میں کوئی اچھے ادب آداب نہیں ہوں گے. اس لیے لوگوں کے رویے آپ کو بہت زیادہ متاثر نہیں کرنے چاہیے. بات شروع ہوئی تھی ہماری کہ ہم کسی کو درس دینا چاہتے ہیں, ہم کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں, کسی کو کوئی تلقین کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اثر کیوں نہیں کرتی, بچوں پہ کیوں نہیں اثر کر رہی آپ کی نصیحتیں. ایک ماں نے مجھے میسج کیا کہ میرا بچہ 10 سال کا, تو میں اس کو ہر روز کہتی ہوں نماز پڑھو, مسجد بھیجتی ہوں, وہ کبھی جاتا ہے کبھی دیر کرتا ہے, تو آج مجھے غصہ آیا, میرا روزہ بھی تھا, میں نے تو اس کو لگا دی کچھ, اور پھر میں نے ڈانٹ ڈپٹ کے اسکول بھیج دیا, تو اب میری اپنی طبیعت خراب ہے. ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ خود ہی ذمہ دار ہیں ہم اپنے رویوں کے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. آپ کو پہلے ہی مرحلے پر سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کی بات بچے پہ اثر کیوں نہیں کر رہی. یہاں سے ہم جڑ نہیں پکڑتے, ہم اس فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. ہم ان کو روز سمجھاتے ہیں اور نہیں سمجھتے, ہم اپنی پڑ جاتی, ہم روز سمجھاتے ہیں, بھائی بچے کو کیوں نہیں اثر ہو رہا. اس لیے کہ جب بھی آپ کسی کو نصیحت کریں گے نا, یا کوئی مفید بات کسی کو بتائیں گے, تو اس کے ساتھ آپ کا ایک اچھا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. جب تک آپ کا کسی کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ نہیں نا, آپ کی بات کو وہ سنجیدگی سے لے گا ہی نہیں. آپ یہ دعوت نصیحت
اس شخص کو کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا. آپ ساس سے روز لڑائی کرتے ہیں، پھر آپ انہیں کہتے ہیں آئیے میں آپ کو درس دیتی ہوں. میری ساس میرے درس میں نہیں آتی. سارے لوگ آتے ہیں محلے کے، میری ساس نہیں آتی. قصور کس کا ہے؟ ساس کا قصور ہے، کیونکہ وہ درس میں نہیں آتی. یہ ہماری سوچ کی غلطی ہے نا، سوچ غلط ہے یہاں. تو سوچ درست ہونے کی ضرورت ہے کہ غلطی میری اپنی ہے. سب سے پہلے تو مجھے ایکسٹرا مائل جا کر، تکلیف اٹھا کر، ان کی کوئی خدمت کر کے، ان کے رویوں کو درگزر کر کے، ان کے ساتھ خیر بھلائی خیر خواہی کا معاملہ کر کے، ان کا دل جیت کے پھر ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے جہاں ان کی اور لوگوں سے انٹریکشن ہو، ان کا مزاج اچھا ہو. نتیجتاً یہ تھوڑی سی ایفرٹ آپ کو لانگ ٹرم فائدہ دے گی. وہ بھی سٹریس میں ہے، یہ نہیں کہ آپ سٹریس میں ہیں، وہ بھی ہیں. اب وہ بڑی ہو چکی ہیں، ان کو سٹریس سے کون نکالے گا؟ ان کے پاس اب اتنی ہمت نہیں ہے، انہوں نے اتنا کچھ نہیں پڑھا لکھا ہوا. آپ نے نکالنا ہے ان کو سٹریس سے، ڈبل محنت کرنی پڑے گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ بھی آپ کے ساتھ مل گئی، آپ کے مشن میں ساتھ شریک ہو گئی، سبحان اللہ، تو گھر کی فضا جنت بن جائے گی. اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنے ریلیشن شپس اپنے پیاروں کے ساتھ اچھے رکھتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے ان کو بہت کچھ سکھا جاتے ہیں. لیکن اگر ہمارا اپنے گھر والوں سے، شوہر سے، بچوں سے، ہر ایک سے، سرونٹ سے سختی کا رویہ ہے، تو پھر ہماری نصیحتیں، ہماری دعوت کس قسم کا تاثر چھوڑیں گی؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مثلاً آپ ایک گروپ انچارج ہیں، کسی بچی نے آپ کو کہا کہ باجی مجھے ایک بات نہیں سمجھ آ رہی. اب دو رویے ہو سکتے ہیں آپ کے. اس وقت میں بہت بزی ہوں، آپ جائیے، پھر میں آپ کی بات سنوں گی. اب آپ نے اس کو کیا فیل کرا دیا؟ وہ آئے گی واپس؟ آپ نے اس کو اچھا فیل نہیں کروایا، وہ چلی گئی، اور چلی گئی، آپ کے ہاتھ سے گئی. کوئی ہوگا جس کو بڑی مجبوری ہوگی نا، تو وہ مجبوری کے تحت پھر آ جائے گا آپ کے پاس، ورنہ نہیں آئے گا. اسی طرح بعض اوقات کچھ لوگ مسئلہ بیان کرتے، وہ اتنی لمبی بات کرتے ہیں، اسی بات کو ریپیٹ کیے جاتے ہیں. اگر آپ ان کو کہ باتیں کم کریں، مجھے مسئلہ بتائیں، کیا ہوگا؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ اچھا نہیں. آپ اتنے اسمارٹ ہو کہ فوراً اس میں سے کوشچن کریں، یعنی ان کی بات تھوڑی سی کاٹ کے، ان کو سوال کر کے ان کو خود ٹریک پہ لائیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو کہیں باتوں میں میرا وقت ضائع نہیں کریں. تو پھر اسی زبان سے جس سے آپ نے دوسرے کو ہرٹ کیا ہوا ہے، بدتمیزی کی ہوئی ہے، بد اخلاقی سے جواب دیا، اسی سے آپ اس کو اچھی سے نصیحت کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام ذرا جلدی کر لیں، تو اس کا رویہ کیا ہوگا. تو ہم سب نے غور کرنا ہے کہ ہمارے ریلیشن شپس اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں. کیا ہم ان کو تنقید کرتے رہتے ہیں؟ کیا ہم صرف جہنم کی باتیں کرتے رہتے ہیں؟ کیا ہم صرف گناہوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ان کی کمزوریوں کا احساس دلاتے رہتے ہیں؟ تو سچائی سے سوچنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اور دوسروں کی بے اعتدالیوں اور غفلت بھرے رویوں کی وجہ سے دل سے گرج نکالنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ یہ سارا کام اپنے رب کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، اور رب کے ساتھ آپ نے سچے ہونا ہے. اور پھر یہ ہے کہ دوستی اور محبت اور ایثار، اسی کے ذریعے آپ کی بات دوسرے کے اوپر اثر کرے گی. تو جہاں بھی مشکلات ہیں، تھوڑا ٹائم دینے کی ضرورت ہے، تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہوتا صبر کرو، بلکہ یہ کہنا بھی کہ میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ کیسے سوچ رہے ہیں، آپ کیا فیل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کرے گا، کوشش کرتے ہیں اس کو مل جل کے. یعنی کچھ اچھے جملے یاد رکھیں اپنے لیے کہ جو آپ ایسے موقع پہ بول سکیں. اور 5 ایسے لوگوں کے نام لکھیے اپنی ڈائری میں جن کے ساتھ آپ کا تعلق بہت اچھا ہے، اور 5 ایسے لوگوں کے نام لکھیے جن کے تعلقات آپ سے اچھے نہیں ہیں. اب سوچئے اچھے ہیں تو کیوں ہیں، اور اچھے نہیں تو کیوں نہیں، ٹھیک ہے. یہ پتہ کیا ہے، آپ نے خود اپنا انالیسس کر کے اپنی اصلاح کرنی ہے. یہ پہلے بھی میں بات کر رہی نا کہ میں تو صرف آپ کو بتا سکتی ہوں، جب تک آپ لکھیں گے نہیں، جب تک سوچیں گے نہیں، تو آپ کے اندر کے جو سفر ہے نا، یہ طے نہیں ہوگا. آپ نے خود سوچنا ہے کہ لوگوں کے منفی رویوں پہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا خاموش ہونا ہے، جواب دینا ہے، کوئی اظہار کرنا ہے، نہیں کرنا، کسی کی غیر موجودگی میں مجھے کیا بات کرنی ہے، اور مختلف اپنے خیالات اور جذبات کا محاسبہ کرتے رہنا ہے. تو یہ اصل میں ایک طرح سے اپنا محاسبہ ہے، سیلف انالیسس. یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، ہمارے دل بدل دے، ہماری سوچوں کو مثبت کر دے، ہمارے رویے بدل دے، ہمارے اعمال میں بہتری عطا، ہمیں افضل مسلمان بنا دے. یا رب العالمین، ہمارے اخلاق درست کر دے، ہمارے ایمان مضبوط کر دے، ہمیں اپنی خشیت، انابت
اور ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا لے. یا اللہ ہماری ساری مشکلات آسان کر دے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.